وفاقی وزارتوں کے 80 اداروں کی تعداد آدھی اور 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ بخاری صاحب، جس طرح سے حکومتی اخراجات میں کمی کرنے کے اقدامات جو ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھی اپروچ ہے کہ جو ایکسٹرا ایکسپینڈیچر ہے اس کو یعنی جو اکنامک ٹرم ہے اس میں کہتے ہیں نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو آپ کم کریں۔ اوبویسلی دس از اے رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، ایک یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کازمیٹک میئرز جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر اف یو ڈونٹ مین اٹ اینڈ جسٹ ڈو اٹ ٹو فل ان دا گیپ تو اس سے کچھ نہیں ہونا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ نے یہ اسامیاں ختم کر دی، بہت اچھا اقدام ہے، برڈن نہیں ہوگا۔ آپ ایک اور مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ وزارتوں کی تعداد کم کی جائے، ایک دوسرے کے اندر مرج کر کے ان کو، لیکن دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ جج ہیں، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ ارکان پارلیمنٹ ہیں، ہوش ربا اضافے ہیں ان کی تنخواہوں میں۔ جی، آپ نے دیکھا ابھی پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا، آپ نے اس سے پہلے دیکھا سپریم کورٹ کے ججز کا کیا ہوا۔ مطلب ہے پھر یہ تو ڈویلٹی ہے نا، ایک طرف آپ غریب کا گلا کاٹ کے تو اکنامک میئرز لے رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنے للے تللے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس سے تو کبھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج فائنانس منسٹر صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ہاسپٹل جو ہیں تو صوبوں میں لیکن چل رہے ہیں وفاق کے زیر اہتمام، کیوں بھائی؟ وائی شوڈنٹ دے بی ہینڈڈ اوور ٹو دا پروونسز؟ یہ موو پہلے بھی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں شیخ زاید ہاسپٹل جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ملا تھا، پھر اگلی حکومت نے آتے ہوئے واپس لے لیا۔ تو یہ اسی طرح سے کراچی میں جو مین ہاسپٹلز ہیں، بڑے ہاسپٹلز، ان کو صوبوں کو دے دینا چاہیے کہ وہ اس کو ڈھنگ سے چلائیں اپنا۔ اگر وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے زیر اہتمام ہے تو بہتر فیصلے ہوں گے، بہتر میئرز ہوں گے اور بہتر پرفارمنس ہوگی۔ تو اس بات سے بھی میں ان کی اتفاق کرتا ہوں، لیکن لارجلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اکنامک ڈیسیشنز جو ہیں ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جو مانیٹر کرتے ہیں اس قسم کی صورتحال کو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، چاہے IMF ہے، چاہے وہ فچ ہے، چاہے وہ بلومبرگ ہے، ان سب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی اکنامک صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ جی، کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے۔ تو وہ جو پھر میرے منہ سے بار بار PTI نکل جاتا ہے، وہ جو PTI کا کہنا تھا، IMF نے ان کو کہا اٹھاؤ ٹوکری اپنی، بھاگ جاؤ یہاں سے، UAE نے کہا باتیں نہیں کرنا چاہتے آپ سے، سعودی عرب نے کہا کون ہیں آپ، وہ سارا پروپیگنڈا جو ہے نا واپس منہ کے اوپر آ رہا ہے۔ ابھی کل ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی UAE کے جو سربراہ ہیں شیخ محمد، وہ آئے ہوئے ہیں رحیم یار خان میں، آپ دیکھیے کیا اس کا باہر نکلا ہے فیصلہ۔ سعودی عرب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹ ان کی شروع ہو گئی ہے۔ تو اکنامکلی پاکستان از ان اے گیٹنگ کلوزر ٹو اے اسٹیبل پوزیشن۔ بالکل بالکل، جب اسٹیبل پوزیشن ہوگی تو باہر کی فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، آپ کی اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ اسٹاک ایکسچینج ہیز اسٹیبلش ریکارڈز، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ڈالر کے اگینسٹ روپیہ مضبوط ہوا ہے۔ یہ ہم دعوے نہیں کر رہے ہیں، یہ حقائق ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ ویزیبل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ان فیصلوں پر برق رفتاری سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ سی پیک کو کمیشن کرنے کی کوشش کی جائے گی جلد از جلد، بیکاز دیٹ از اے گیم چینجر فار پاکستان، دیٹس اے گولڈ مائن کہا جاتا ہے اس کو۔ ابھی ایئرپورٹ اناگریٹ ہوا ہے وہاں پر، آپ دیکھیے گا وہ ایئرپورٹ جو ہے پاکستان گورنمنٹ جو ہے معاشی استحکام کے لیے دن رات کام کر رہی ہے، اور اکانومک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر کرنے کے لیے بھی حکومت جو ہے کام کر رہی ہے اور کافی سیریس بھی دکھائی دے رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ KP میں PTI کی حکومت جعلی ہے۔ اسلام آباد میں گولی چلی، سوال اٹھتا ہے، آپ نے پشاور میں گولی چلائی تو اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ بخاری صاحب، مولانا فضل الرحمان جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ KP میں حکومت جعلی ہے، اور یہ بھی مولانا فضل الرحمان اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ جو ہے KP حکومت نے چوری کی ہے، تو اب جو سوالات وہ اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ کیا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ان کا عمل تھا۔ دیکھیے، میرے خیال سے مولانا کی پوری سیاست کو اگر آپ ریویو کریں یا ریکال کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے جو دو گلے ہیں، ایک اور یا فوجی قیادت سے ہے اور دوسرا گلہ ان وقتوں کی حکومتوں سے ہے۔ ان کا خیال یہ ہے، اور وہ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ 2018 میں ان کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت ان کو الیکٹرل پروسیس سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ جی بالکل، اور یوں حکومت جو ہے وہ KPK کے اندر PTI کے سپرد کر دی گئی۔ پہلے بھی ان کو شکایت ہے، ہاں بالکل، اور یہ نئی شکایت نہیں ہے۔ پھر 2024 کے الیکشن میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے پورے کیے اور نہ ہی اس وقت کی PDM حکومت نے پورے کیے، اور وہ زخمی شیر کی طرح سے ہر بار جب ان کا دل چاہتا ہے
نون لیگ پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں اور کبھی کبھی جب ان کا موڈ کرے تو وہ پیپلز پارٹی پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں جی. تو اس لیے ان کو آپ یہ سمجھیں کہ کے پی کے میں خاص طور سے وہ ایک متاثرہ فریق ہیں. ٹھیک ہے, لہذا جو کچھ انہوں نے کے پی کے کی حکومت کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اور اس کے بہت سارے حوالے ہیں. اب دیکھیں وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں. جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو آپ کو کچھ نہ کہا جائے تو آپ کہتے ہیں گولی کیوں نہیں چلائی, روکتے ان کو, تو تمہارے بندے نہیں تھے, ایجنسیوں کے بندے تھے. 24 نومبر کو جب آپ کو چیک کیا جاتا ہے صرف آپ کے اوپر ربڑ بلٹ چلتے ہیں تو آپ نے قیامت اٹھا دی. کسی نے کہا 1200 مر گئے ہیں, کسی نے کہا 2300 شہید ہو گئے ہیں, کسی نے کہا کچھ. لطیف کھوسا جیسے بندے نے, جس کو ڈھنگ کا آدمی میں سمجھتا تھا ہمیشہ, میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے, میرے بڑے مہربان ہے وہ بیٹھ کے فتویٰ جاری کریں ٹی وی چینل کے, مین سٹریم ٹی وی چینل پر, کہ 278 لوگ جو ہیں ان کی شہادت تصدیق ہو گئی ہے جی. اور کے پی کے حکومت نے 1 کروڑ روپے فی بندہ ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور ثابت نہ کر سکیں وہ 13, اب وہ 278 سے فگر 13 پہ آ گیا ہے. کوئی پتہ نہیں, کوئی نہ ان کے وارثین ہیں, نہ کسی نے جنازہ پڑھا, نہ کسی نے فاتحہ پڑھی, نہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے کہ جناب ہمارے شہیدوں کا حساب دیں. تو یہ تو حال ہے. ٹھیک. جب یہ حال ہوگا تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بلدیاتی نمائندے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی تو اظہار رائے کی آزادی ہے یا نہیں ہے, اور وہ کوئی آپ سے غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ جو فائنانسز ہم تک پہنچنے چاہیے تاکہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کے کام کرائیں, ترقیاتی کام کرائیں, وہ آپ ہمیں دیں. آپ نے سلوک کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا آپ وہ فوٹیج دیکھیں, کیا وہ 26 نومبر والا منظرنامہ نہیں ہے, کیا وہ 9 مئی والا منظرنامہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تنقید ہے اس کے اندر بہت لاجک ہے. اس کے علاوہ وہ جو ایک اور خوفناک بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ الزام دے رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتی ہے. جی. اب اس کے بارے میں بہت زیادہ آگے ہم نہیں جا سکتے. مطلب ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے, یوں کہیں سے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید جان بوجھ کے نہ کرتے ہوں, لیکن ان کے اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے اس کو ہوا ملتی ہے. دوسری ایک بات وہ اور کہہ رہے ہیں وہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اس میں ان کے اس بیان میں بھی بہت لاجک ہے. انہوں نے کہا کہ جناب دہشت گردی کروا کے ڈالر کمائے جاتے ہیں. جی بالکل کمائے جاتے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیں, اگر آپ انالیسز کرنے بیٹھیں تو آپ کو بہت سی ایسی تنظیمات ملیں گی, چاہے ان کا تعلق افغانستان سے ہے, چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے, چاہے ان کا تعلق ایران سے ہے, چاہے ان کا تعلق عراق سے ہے, نیم دا کنٹری, وہ استعمال ہوئی ہیں. یہ داعش کہاں سے آئی ہے, یہ القاعدہ کہاں سے آئی تھی, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈالروں کی خاطر اپنے اپنے ملکوں کے خلاف ملیٹنٹ ایکشنز کیے ہیں. جی. تو اس بات میں بھی ان کی بہت وزن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال سے مولانا کو سیریسلی سنا جانا چاہیے. ٹھیک. اور اس کے اندر سے جو بخاری صاحب ٹھیک ہے, مولانا کبھی کبھار یا بعض اوقات متنازع بیانات دیتے ہیں اور اس طرح سے خبروں کا حصہ بھی بنے رہتے ہیں. اب جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے بخاری صاحب, یہ بڑی سیریس نوعیت کی بات ہے کہ وہاں پر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. امن معاہدے بھی کر کے کیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی پیس ابھی تک وہاں پہ نہیں ہو سکا. اب جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ قبائلیوں کا دھرنا بھی جاری ہے, سڑکیں بند ہیں, جو کھانے کا سامان ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے, تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ کیا منظرنامہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کی کوشش کے باوجود ابھی مولانا سے نہیں ہٹوں گا. جی. مولانا وہی ہے نا جن کے پیچھے باجماعت نمازیں پڑھتے رہے پی ٹی آئی کے لوگ, کہ بھول گئی آپ؟ جی بالکل یاد ہے. ٹھیک ہے, اور ہوا کیا, اس کے باوجود وہ 26ویں ترمیم کا حصہ بن گئے, اور پی ٹی آئی کے پلے کیا رہا, کچھ بھی نہیں. تو اس لیے مولانا سے مستفید ہونے کی کوشش سبھی کرتے ہیں, کامیاب ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں آپ جناب کرم پہ. جی بالکل, کرم کے اندر جو آج حالات ہیں وہ بالکل, یعنی وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے, جو لا انفورسرز ہیں, چاہے ان کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے, چاہے ان کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے, ناکام ہوئے ہیں وہاں پر امن قائم کرنے میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے جان بوجھ کے اس کو طویل کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ بڑا خوفناک بیان ہے. اس کو I hope کہ I can convey this to you and to. کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ٹوٹلی نااہل ہے, انکیپیبل ہے ٹو ہینڈل اے سچویشن ان ون اسمال پارٹ
of their province. TAL is not whole of KPK. It's a small part. वहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई है, वहाँ पर अगर आपस में फसाद हुआ है, तो उस पर काबू किसने पाना है? इनिशियली अंडर द 18th अमेंडमेंट काबू पाने के लिए अब चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं, टास्क फोर्स कायम करने का फैसला भी किया गया है, तो मामलात को बेहतर करने के लिए पेशरफ्त तो की जा रही है। देखिए, ये कुर्रम और पारा चिनार में पहली दफ़ा नहीं हुआ है। आप ना मुझे प्रोवोक कर देती, फिर मुझे रिकॉल करना पड़ता है हिस्ट्री में। पारा चिनार में दिस हैज़ बिकम एन एनुअल रिचुअल। सेम वॉज इन हज़ारा इन बलूचिस्तान, जो कोयटा के अंदर जो कुछ हुआ था आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि जब हुकूमतें आंखें बंद कर लेती हैं इतनी खौफनाक सूरत हाल से, तो वो फिर बार बार होती रहती है। सो इट्स ए फेलियर ऑफ, मैंने सिर्फ केपीके की हुकूमत को ब्लेम नहीं दिया, ऑल दोस्त जिनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर फिरकावारियत ना हो, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ना हो, वो सब नाकाम हुए हैं एक छोटे से इलाके में अमन कायम करने में। बिल्कुल, अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो कुछ कुर्रम में हो रहा है उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है। कुर्रम में मामलात को बेहतर करने के लिए संजीदगी से काम लेना होगा।